میرے پیارے ساتھیوں، آج کچھ نااہل عورتوں کا یہ سوال ہے اور کچھ بڑے باپ کی بیٹیوں کا یہ شکایت ہے کہ اسلام اسلام چلاتے ہو، ارے اسلام نے عورتوں کو کیا دیا؟ تو آئیے ہم اس حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ذرا دھیان سے سنیے اور معلوم کیجئے، پتہ کیجئے اور سرچ کر کے دیکھیے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام سے پہلے زندگی کے سٹیج پر عورت کی کیا پوزیشن تھی، نیز عورت مرد کی دہلیز پر کس قسم کی زندگی جی رہی تھی۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام سے پہلے اس دھرتی پر عورت کا وجود باعث ذلت تصور کیا جاتا تھا، عورت سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا، اور جب وہ تھک کر چور ہو جاتی اور تھوڑی دیر دم لینے کے لیے بیٹھ جاتی تو اس کی پیٹھ پر بے دردی سے کوڑے برسائے جاتے۔ دنیا کا کوئی گوشہ اور کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں عورت سکھ چین سے جی رہی ہو۔ عورت تفریح، تباہ اور عیاشی کا سامان سمجھی جاتی تھی، عورت شو پیس اور چٹنی کے طور پر رکھی جاتی تھی، شادی بیاہ کی اہمیت نہیں تھی۔ کوئی حسین عورت کسی مرد کے دل کو بھا جاتی تو اسے یا تو خرید لیتا یا پھر زبردستی اٹھا لے جاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اور جب طبیعت اس سے خوب بھر جاتی تو گھر سے نکال باہر کرتا، گویا عورت کی ایک کام چلاؤ مشین سے کچھ زیادہ اہمیت نہ تھی۔ عورت کے بارے میں اس وقت کے دانشوروں کے نظریات پڑھنے سے عورت کی بے کسی، قسم پرسی اور ذلت کا واضح انداز ہوتا ہے۔ یونانی کہتے تھے کہ عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ حاکم سقراط کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ اور کوئی چیز فتنہ و فساد کی نہیں، وہ ایسا خوشنما درخت ہے جو بہت اچھا لگتا ہے لیکن جب کوئی پرندہ اسے کھاتا ہے تو فوراً مرجھا جاتا ہے۔ قدیس جرنا لکھتا ہے عورت شیطان کا آلہ ہے۔ یوحنا کا قول ہے کہ عورت شر کی بیٹی ہے، امن و سلامتی کی دشمن ہے۔ انٹوالی لکھتا ہے عورت شیطان کے بازوؤں کا کرشمہ ہے، اس کی آواز سانپ کی آواز ہے۔ گری گری عظیم کا خیال ہے کہ عورت میں بھڑکا زہر اژدہے کا ساکینہ ہے۔ قدیس جان دفن کہتا ہے کہ عورت کذاب کی بیٹی، دوزخ کی رکھوالی، امن کی دشمن ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام سے پہلے عورت کی زندگی کا دوسرا پہلو تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بیچاری عورت کو درندہ صفت مردوں کی عیاشی کے سامان فراہم کرنے کے باوجود بھی سکھ سے جینے کی اجازت نہ تھی۔ جب اس کی کوکھ سے کوئی لڑکی جنم لیتی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، گویا عورت دھرتی کے چھاتی پر بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ ان تمام انسانیت کش مظالم کے باوجود عورت کو آنسو بہانے کی بھی اجازت نہ تھی۔ بیچاری کسے دہائی دیتی، کس سے فریاد کرتی، کس سے دیا کی بھیک مانگتی۔ جنگل کے قانون میں بکری کی ننیاہٹ کہاں سنی جاتی ہے؟ جانوروں کی بستی میں انسانیت کی چیخ و پکار کون سنتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، صرف یہی نہیں، آپ تاریخ کی کتابیں مطالعہ کیجئے، ان کو سرچ کیجئے، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، عورتوں کے ساتھ مرد کس طرح کے ویوہار کرتے، آپ کو معلوم چل جائے گا۔ یہی نہیں پیارے ساتھیوں، یہی نہیں، اور آگے چلتے ہیں۔ ایک دل کو چیرنے والی واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، آپ کو معلوم چل جائے گا۔ ایک ظالم اور جابر شخص نے ایک دو نہیں اپنی 9 پھول جیسی معصوم اور کمسین بچیوں کو زندہ درگور کر ڈالا تھا، یعنی زمین میں زندہ ہی گاڑ دیا تھا۔
وہ لڑکیوں کو ناگن کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ اگر انہیں زندہ چھوڑ دوں گا تو جوان ہونے کے بعد پوری خاندان کو ڈس لیں گی، انہیں پال کر کسی کو داماد بنانے کی ذلت مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ جب اس کی 10ویں بیٹی نے جنم لیا تو اتفاق سے وہ گھر موجود نہیں تھا، تجارت کے سلسلے میں کسی کام کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ پیدا ہونے والی لڑکی انتہائی حسین و جمیل تھی، اس کا دلکش اور معصوم نخرہ چاندنی کو شرماتا تھا۔ ماں نے قیس کے خوف سے ایک پڑوسن کے یہاں بچی کے پلنے کا نظم کر دیا تھا۔ ماں کی طبیعت جب بچی کو پیار کرنے کے لیے مچلتی تو پڑوسن کے گھر چلی جاتی اور بچی کو خوب جی بھر کر پیار کرنے کے بعد گھر لوٹ آتی۔ ایک بار لڑکی کھیلتے کودتے اپنے گھر آ گئی۔ اس وقت وہ عمر عزیز کے 8ویں سن کو پہنچ رہی تھی، یعنی 8 سال کی پھول جیسی بچی گھر پر کھیلتے کھیلتے آ گئی۔ اتفاق سے اس وقت اس کا قیس بھی گھر پر موجود تھا۔ وہ جو تجارت کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا وہ گھر پر آ گیا تھا، اور گھر پر اسی وقت تھا کہ 8 سال کی بچی گلاب پھول جیسی بچی کھیلتے کودتے اپنے گھر پر آ جاتی ہے۔ قیس کو اس گڑیا سی لڑکی پر پیار آیا اور الفت قدری سے مغلوب ہو کر سینے سے چمٹا لیا۔ بیوی سے پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ مجھے تو اس پر بے ساختہ پیار آ رہا ہے۔ بیوی نے سمجھا شاید قیس کے دل میں جذبہ قدری بیدار ہو چکا ہے اور اس کے دل کی بنجر اور پتھریلی زمین سے محبت مروت کے چشمے ابل پڑے ہیں، اس لیے اس نے بتا دیا یہ تو اس کی اپنی بچی ہے جو ایک پڑوسن کے یہاں پل بڑھ کر اتنی بڑی ہوئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قیس نے جب سنا کہ یہ تو اس کی بچی ہے تو غم و غصہ سے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور ناگ کی طرح پنکارنے لگا اور بچی کو بیوی سے چھین کر اس میدان میں لے گیا جہاں اس نے 9 کمسین لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا، زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس بچی کو لے کر وہ باپ چلنے لگے، جانے لگے۔ ایک جگہ بچی کو بے دردی سے زمین پر پٹکا اور تیزی سے گڑھا کھودنے لگا۔ جس وقت قیس گڑھا کھود رہا تھا اس وقت بچی اتنے دردناک انداز میں اپنے بے رحم باپ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، بے رحم باپ سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی کہ پتھر بھی پگھل کر پانی ہو جاتا، مگر قیس کے وحشی دل میں رحم و مروت کا جذبہ ذرا بھی بیدار نہ ہوا۔ قیس، میرے پیارے ساتھیوں، جب قیس گڑھا کھود رہا تھا اور مٹی کدال سے پھسل پھسل کر اس کی پشت پر گر رہی تھی تو لڑکی اپنے بے رحم باپ کی پشت سے مٹی جھاڑتی تھی اور پوچھتی تھی ابو یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ دیکھیے نا کتنا پسینہ آ رہا ہے، دیکھیے نا کتنا پسینہ آ رہا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ گڑھا مت کھودیے، چلیے گھر چلتے ہیں، امی جان انتظار کر رہی ہوگی۔ مگر وہ جلاد اور وحشی باپ رحم کو کیا کرتا، گرج کر کہنے لگا چپ رہو، اپنی بھولی بھالی باتوں سے میرا دل نرم کرنے کی کوشش نہ کرو، میں یہ گڑھا اس لیے کھود رہا ہوں کہ تمہیں اسی گڑھے میں دفن کر دوں گا، تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، تمہیں پال کر کسی کو داماد بنانا مجھے ہرگز گوارا نہیں،
لڑکی نے تڑپ کر کہا ابا جان نہیں ایسا پاپ مت کیجئے، مجھے زندہ مت گاڑیے، مجھے جیتے جی درگور مت کیجئے، میں شادی نہیں کروں گی، میں آپ کا کمایا ہوا بھی نہیں کھاؤں گی، مجھے گھر سے نکال دیجئے مگر یہ ظلم مت کیجئے، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھ پر رحم کیجئے، میں مر گئی تو امی جان بھی روتے روتے مر جائیں گی، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں ایک ہی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا قرار ہوں، میں نہ رہی تو وہ اپنا گلا گھونٹ ڈالیں گی، بیچاری لڑکی چیختی چلاتی رہ گئی، مگر جلاد باپ نے اسے گڑھے میں دھکیل کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو، جب وہ قیس اپنے بچی کو زمین کے اندر گاڑ رہا تھا، اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، تو وہ پھول جیسی بچی چیخ چیخ کر رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ ابو جان مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے گھر پر کبھی نہیں جاؤں گی، آپ کو پریشان نہیں کروں گی، آپ کا ابا بھی نہیں بلاؤں گی، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ لیکن وہ جلاد باپ اپنے بیٹی کو نہیں چھوڑا بلکہ مٹی ڈال کر وہ جانے لگی۔ ایک دن اللہ کے نبی کے سامنے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ اپنے بچی کو مٹی میں گاڑ کر جانے لگا تو وہاں سے آواز آئی کہ اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں گا جب میرا رب کہے گا کہ اے میری بندی بتاؤ تیرا کیا قصور تھا جو تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیا، تو اے میرے ابو جان میرے پروردگار سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ اے پروردگار عالم، میرا قصور بس اتنا تھا کہ تو نے مجھے بیٹی کا روپ دے کر جنم دیا، تو نے مجھے بیٹی کا روپ دے کر جنم دیا، بس اتنا ہی قصور تھا، اور اسی قصور کے وجہ سے میرے باپ نے مجھے زمین میں دفن کر کر چلا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، کیونکہ یہی بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہی بیٹی کو تم اچھے سے پڑھاؤ گے لکھاؤ گے اور اچھے گھر میں شادی کر دو گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے دوستو ذرا سوچو، اس باپ بیٹی کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، اس بیٹی کو گالیاں دیتے ہیں، جو بیٹی تمہارے پاس زیادہ دن کا مہمان نہیں ہے، 10 سے 12 15 سال تک آپ کے پاس ہوتا ہے، پھر تو اس کو آپ گھر سے نکال دیتے ہیں، آپ سے جدا کر دیتے ہیں، پھر ایک بیگانے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ بیگانہ اگر صحیح ہوتا ہے تو آپ کی بیٹی کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، لیکن اگر وہ بیگانہ غلط نکلتا ہے تو پھر تمہاری بیٹی کو زندگی بھر ستاتے رہتا ہے۔ تو جس بیٹی کو تو جنم دیا 10 سے 12 سال اپنے پاس رکھتے ہو، پھر کسی بیگانے کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، کیا 10 سے 12 سال تک اس پھول جیسی بچی کو، اس پھول کے مانند بیٹیوں کو پیار و محبت سے نہیں رکھ سکتا؟ پیار و محبت سے ان پھول جیسے مانند بچیوں کو نہیں رکھ سکتے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچیوں سے نفرت مت کرو، اپنے بیٹیوں سے نفرت مت کرو، کیونکہ یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ کل قیامت کے دن جب سب لوگوں کا فیصلہ ہوگا تو یہی بیٹیاں ہمارے لیے جنت کا باعث بنے گی، جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بیٹیوں سے نفرت مت کرو، جتنا ہو سکے اسے دینی تعلیم دو، دنیاوی بھی تعلیم دو، لیکن دینی تعلیم
تعلیم سے اس کو آراستہ کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے بھی اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دے کر اچھے گھر میں نکاح کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور اپنے بیٹیوں کو سچا اور دین کا تعلیم دینے کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔